اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ یہ اسکرین آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے؟ جی، اب اس کا سلسلہ پچھلے سے تو کافی مطلب وہ ہے، ہمیں اس دفعہ شروع کرنا ہے یہاں سے 1157 سے لے کے 1757 یہ ٹائپنگ ایرر نظر آ گئی مجھے بھی، 1757 سے لے کے 1774 تک مصطفیٰ 3 کا پیریڈ ہے۔ اچھا، اب اور یہ جو ہے سلسلہ پیچھے سے اگر ملا لیں تھوڑا سا تو جو کافی اب ہم بالکل تقریباً آخر کے قریب آ گئے ہیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سلیمان دی میگنیفیسنٹ جو ہے یہ ان کا پیریڈ ہے 1520 سے لے کے 1566 تک، اور یہ جو ہے یہ عثمانی سلطنت کا پیک کا پیریڈ تھا۔ اس کے بعد سے ڈاؤن فال شروع ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد حالانکہ عجیب بات یہ اس میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ بات تو کہنے کی ہے کہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا، لیکن بیچ بیچ میں بہت سے مطلب خلفاء ایسے آئے ہیں عثمانی خلفاء میں سے جو بہت کمپیٹنٹ بھی تھے اور جنہوں نے سنجیدگی سے کوششیں بھی کی بات سنبھالنے کی، لیکن وہ ہوتا یہ ہے کہ ایک دفعہ اگر کسی وجہ سے سلسلہ ٹوٹ جائے تو پھر اس کا بننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوا کہ اس دوران یہ بات اس سے پہلے ہو چکی ہے کہ یہ وہ زمانہ ہے جب یورپ جو ہے وہ تقریباً مطلب انگڑائی لے کے اٹھ کھڑا ہوا ہے، اور سائنسی ترقی جو ہے وہ اس طرف چلی گئی ہے مسلمانوں کی طرف سے ہٹ کے، اور عثمانی سلطنت قدم بقدم ساتھ نہیں چل پا رہی ہے۔ وہ جو ایک لیڈنگ رول تھا وہ نہیں رہا ان کے پاس، لیڈنگ رول جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی میں وہ یورپ نے لے لیا۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ ایک طرف تو وہ اٹھ رہے ہیں، دوسری طرف یہ کافی پرانی سلطنت چل رہی ہے۔ کچھ اگر اسے ہم بہت عیاشی والا معاملہ نہ بھی کہیں تو بادشاہت کے جو انداز ہوتے ہیں، انعام و اکرام اور دربار اور وزیر وغیرہ کا جو ایک بڑا وہ ہوتا ہے، ایک بڑی شان و شوکت والی بات جو ہوتی ہے، وہ بہرحال اپنی جگہ ہے، اور اس کا شکار ہو جاتے ہیں لوگ۔ نتیجہ یہ ہے کہ اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں اور اس طرح سے توجہ نہیں ہو پاتی۔ میں تھوڑا سا آخر میں انشاءاللہ جو زوال کی وجوہات ہیں ان کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ پیش کروں گا، وہ ابھی کوئی ضروری نہیں کہ اس وقت پیش کیا جائے۔ صورت یہ ہے کہ ہم پچھلی مرتبہ عثمان تک پہنچ چکے تھے، اور عثمان کے بارے میں ہم نے کوئی خاص گفتگو نہیں کی تھی، اور وہ جو گفتگو اس لیے نہیں کی تھی کہ مطلب کہنے کو تو اس کا پیریڈ 3 سال کا ہے، لیکن جو مطلب ان سے پہلے جو سلطان محمود تھے حکومت اس نے بالکل انہی کے اصولوں کے مطابق کی، اور کوئی ایسا خاص واقعہ اس کی سلطنت کے دوران نہیں آتا جس میں مطلب جو قابل ذکر ہو، سوائے اس کے کہ شہرت اس کی اچھی تھی اور نیک لوگوں میں تھا۔ کوئی ایسا کام نظر نہیں آیا جو اس کی طرف سے نگیٹو ہوا ہو، لیکن کوئی نیا کام بھی نظر نہیں آیا ایسا جو قابل ذکر ہو۔ تو وہ نہ اس کے ہاں مطلب ایک طرح سے بالکل جسے کہنا چاہیے کہ وہ تقلید کی ہے اپنے سے پہلے والے کی، اور کسی طرح سے وقت گزار دیا ہے۔
3 سال حکومت رہی، اور اس کے بعد مطلب یہ کہ اس کا 1757 میں اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ ملی ہے مصطفیٰ کو. اور ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیے تو مصطفیٰ یہ احمد کا بیٹا ہے، اور احمد سے پہلے احمد جو ہے یہ محمد کا بھی سلسلہ جو ہے، یہ چارٹ آپ کے پاس اس تفصیل سے دیکھ لیجئے گا. تو اب یہاں سے مصطفیٰ کے بارے میں پہلی بات تو نوٹس کرنے کی یہ ہے کہ جب اس کو حکومت ملی ہے اس وقت اس کی عمر 50 سال تھی. اچھا، چونکہ اس بات پہ ہمارے بہت سے ساتھیوں کو بہت شدید اعتراض ہوتا ہے کہ یہ بادشاہ جو ہے اپنے بھائیوں کو مروا کیوں دیتے ہیں، تو مطلب انہوں نے عثمانی سلطنت میں جو قتل و غارت ہوا تھا اس کے بعد تجربے سے جو لوگوں نے سیکھا یہ کہ بھئی مروا تو نہیں دینا چاہیے، لیکن اس لائق بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ خطرے کی وہ حکومت کے لیے خطرہ بن سکیں. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جتنے رائیولز ہو سکتے تھے ان کو قید میں رکھا جاتا تھا. قید سے مراد کسی جیل میں نہیں، محل میں ہی رکھا جاتا تھا، اور محل کی ساری سہولتیں ان کے پاس ہوتی تھیں. لیکن یہ ہے کہ بس وہ ایک طرح سے نظر بندی کہتے ہیں، نظر بند کر دیے جاتے تو وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، اور لوگوں سے ملاقاتیں فریلی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ مصطفیٰ کا معاملہ بھی یہی تھا کہ یہ طویل عرصے سے یہ قید میں تھا، اور ظاہر ہے جو تربیت شاہی ہونی چاہیے وہ تربیت اس کو نہیں مل پائی تھی. لیکن بہرحال یہ کہ ذہنی طور پہ یہ بڑا باصلاحیت آدمی تھا، اور یعنی ذہنی اپج رکھنے والا آدمی تھا. جب اسے حکومت ملی تو شروع کے 6 سال جو ہے اس میں تو یہ ہوا کہ انہوں نے اس کے شروع کے 6 سال خوشحالی اور ترقی کے سال کہے جا سکتے ہیں، اس لیے کہ مطلب عوام الناس کے فائدے کے لیے بہت کام ہوئے، جس میں مطلب یہ کہ ظاہر ہے ٹیکسز کچھ کم ہو گئے، کچھ چیزوں کی فراوانی ہو گئی، لوگوں کو جاب ملنا شروع ہو گئے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس کا جو وزیر اعظم تھا، جسے صدر اعظم کہتے ہیں، وہ ایک بڑا قابل آدمی تھا. راغب پاشا اس کا نام تھا، اور بہت ہی منتظم آدمی تھا. تو اس نے اس کو مطلب فری ہینڈ بھی ملا ہوا تھا، تو اس نے ملک کا اندرونی نظام جو ہے اس کو بہت اچھا رکھا، اور لوگ ظاہر بہت خوش تھے اس سے بھی، اور ظاہر خلیفہ سے بھی. لیکن 6 سال بعد راغب پاشا کا انتقال ہو گیا. تو بادشاہ نے عام طور پہ جیسے مطلب ہم نے کئی جگہوں پہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ ایک فیملی ہوتی جس میں مطلب جو بڑی باصلاحیت ہوتی، اس سے پہلے ہم کوپریلی فیملی کا تذکرہ کر چکے ہیں. تو بادشاہ نے اس کے بیٹے کو مطلب یہ عہدہ دے دیا، لیکن بیٹا جو ہے وہ اتنا باصلاحیت نہیں تھا، تو بات ویسے نہیں رہ سکی. ملک کا جو نظام تھا اس میں اصلاحات جو ہیں اس کی کوششیں کی مصطفیٰ نے، لیکن وہ بہت زیادہ کامیاب شاید اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ وقت ایسا تھا کہ بیرونی خطرات جو ہے وہ خاصے تھے سامنے. اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل چل رہا ہے عثمانی سلطنت کا، کنٹرول لوز ہو گیا ہے. مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں، مختلف قوموں نے جو ان کی محکوم تھیں یا جو ان کی حکومت میں شامل تھیں، اس میں جس نے جہاں موقع دیکھا ہے سر اٹھانے کی کوشش کی ہے. تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے وہ جو ہے مطلب بہت کامیاب نہیں ہو پایا. اسے کوئی نہ کوئی خطرہ ہمیشہ ہر وقت سوار رہتا تھا.
پھر اس کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ اس کو جو ورثے میں جو ملٹری ملی وہ اس وقت تک بہت کمزور ہو چکی تھی. ملٹری کا جو مضبوط حصہ تھا، جو جانصاری فوج تھی، وہ جو ہے وہ اس میں بڑی ایک طرح سے اس کے مزاج میں سرکشی آ گئی. پوری فوج کا مزاج جو ہے بڑا سرکش مزاج تھا، اور وہ کسی طرح سے بادشاہ کی بات جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہوتے تھے اکثر بیشتر، بلکہ کئی بادشاہوں کو تو انہوں نے قتل کیا ہے. معزولی تو عام سی بات تھی. ملٹری کمزور ہاری اور یہ جانصاری فوج بھی کمزور ہو چکی تھی، لیکن بہرحال مطلب فوج میں طاقتور سیکشن یہی تھا، اور انہی لوگوں نے مصطفیٰ کی خاصی مخالفت کی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جو ریلیجس کلرجی تھی، امام جو تھے، وہ بھی مخالفت پہ آمادہ ہو گئے. اور اس کی وجہ وجہ سمجھیے بات یہ ہے کہ کچھ نظام اس قسم کا قائم ہو گیا تھا کہ مذہبی شخصیات جو ہیں ان کا اثر عوام الناس پہ بھی اور سلطنت کے کاموں میں بھی وہ بہت حاوی ہو گئے تھے. اچھا، اسلام کا رنگ ہر چیز پہ غالب ہونا چاہیے، اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مطلب اس کے ساتھ بہت قدامت پسند بھی تھے. نتیجہ اس کا یہ تھا کہ جب ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی چیز تو کہیں سے نئی آئے گی ضرور، اور یہ ہر نئی چیز کے بارے میں ان کی رائے یہ ہوتی تھی. دیکھیے، یورپ سے واسطہ پڑ رہا ہے، یورپ میں سائنسی ترقی ہو رہی بے انتہا، یورپ کی فوج جو ہے وہ جدید طرز پہ تیار ہو رہی ہے. اچھا، اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ ان پر حاوی رہیں اس سے پہلے ویسے ہی حاوی رہیں، یا کم سے کم برابر کی فورس بن کے رہیں، تو آپ کو اسٹرکچرل چینجز تو کرنا پڑیں گی. اچھا، اسٹرکچرل چینجز کی بات جہاں آتی تھی وہاں امام حضرات کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ مطلب یہ کافروں کی پیروی ہو رہی ہے، اور یہ تو عین اسلام کے خلاف ہے. تو نتیجہ یہ ہے کہ اصلاحات کی بات جب بھی آئی ہے، جو مذہبی لوگ تھے ان کی طرف سے اس کی شدید مخالفت ہوئی. اچھا، ان کی طرف شدید مخالفت ہوئی چونکہ عوام الناس زیادہ تر ان کے زیر اثر تھے، لہٰذا ایک جیسا پبلک کی طرف سے جسے مخالفت کہتے ہیں وہ بھی سامنے آ گئی. اچھا، اب ایک بادشاہ جو اصلاحات کرنا چاہتا ہے، جو ایک تو اس وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے کہ باہر سے بڑے پریشرز بہت زیادہ ہیں، اور اندر سے صورت یہ ہے کہ فوج بھی اس کی مخالف ہے، اصلاحات کے خلاف ہے، اور آپ کی جو ریلیجس کلرجی ہے وہ بھی اصلاحات کے خلاف ہے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مطلب اصلاحات پہ بالکل صحیح سے امپلیمنٹ نہیں کر سکا. کوشش بہت کی لیکن ہو نہیں سکی. اسی دوران میں روس سے کافی جنگیں ہوئیں. ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ ویسے تو پورے یورپ میں عثمانی سلطنت کی مخالفت شروع ہو گئی تھی، کہیں مطلب بظاہر تھی اور کہیں یہ کیا ظاہر میں دوستی کر رکھی تھی، لیکن ایکچولی اندر سے بالکل جڑیں کاٹنے کی اس میں تھی. یہ تو پورے یورپ کا معاملہ تھا، جس میں آپ کا برٹین بھی تھا، فرانس بھی تھا، اٹلی بھی تھا، اور کیا کہتے ہیں یہ جتنی بالکن سٹیٹس وغیرہ ہیں یہ سب بھی تھیں. لیکن جو صحیح معنوں میں جو بڑا دشمن سامنے آیا ہے ان کے عثمانی کے، وہ آیا ہے روس. اگر آپ کو یاد ہو کہ عثمانی سلطنت جو ہے وہ روس کی سرحد تک پہنچ گئی تھی، اور کریمیا جو ہے وہ ان کے قبضے میں تھا عثمانیوں کے بارے میں. اور کریمیا میں خاص طور سے تاتاری وہاں کے پاپولیشن تھی، اور مسلمان تھے اکثر اس میں سے. اور خلیفہ نے جب وہاں خلافت کا دائرہ اثر پہنچا ہے تو انہوں نے سب نے خوشی سے ایکسیپٹ کر لیا تھا. اچھا، روس کا ہمیشہ خیال یہ تھا کہ کریمیا جو ہے وہ ہمارا حصہ ہے، تو وہاں سے مستقل یہ ایک طرح سے روس کی طرف سے کوشش ہوتی رہتی تھی کہ اس طرح سے عثمانی سلطنت کو کہیں دبا دیا جائے اور کریمیا جو ہے ہمارے پاس واپس آ جائے. اور
یہ ہوا کہ مصطفیٰ کے زمانے میں بہرحال کرائمیا کا روس میں اس نے اس کو سم کر لیا، مرج کر لیا، اور اتنی کمزور طاقت تھی کہ وہ مطلب عثمانی سلطنت کچھ کر نہیں سکی۔ اچھا، اسی طرح سے پولینڈ میں بھی روس نے باقاعدہ مطلب یہ کہ دو گروہ بنا کے فساد شروع کروایا، اور وہاں بھی بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ کوئی ابھی عثمانی سلطنت سے باہر تو نہیں ہو پایا، لیکن بہرحال وہ ایک انریسٹ والا ایریا تھا۔ تو بہرحال یہ تقریباً مطلب یہ کہ سمجھیں کہ 17 سال اس کو حکومت رہی، اور پھر اس کا انتقال ہوا۔ آدمی بہت اچھا تھا، ذاتی طور پہ شریف آدمی تھا، لوگوں کا کام آنے والا آدمی تھا، علمی اعتبار سے بہت بلند ذوق کا آدمی تھا، اور شاعر بھی تھا اچھا، لیکن اردو زبان میں شاعری نہیں کرتا تھا، ترکی میں شاعری کرتا تھا۔ زبان یار من ترکی وہ من ترکی نمی دانم، تو اب اس میں تو ترکی بھی آ گئی اور فارسی بھی آ گئی۔ خیر، تو بہرحال مطلب یہ کہ 17 سال بعد اس کا انتقال ہوا، اور اس کی بعد پھر عبدالحمید جو ہے، جو اس کا بھائی تھا، وہ جو ہے وہ تخت نشینی اس کے سامنے آئی ہے۔ عبدالحمید جو ہے، ان کا بھی معاملہ وہی تھا کہ جب یہ مطلب حکومت میں آئے تو اس وقت ان کی عمر 42 سال تھی، سوری عمر تو اس سے زیادہ تھی، عمر شاید 49 سال کی تھی، لیکن 42 سال سے قید میں تھے۔ بالکل وہی قید کا انداز جو نظر بندی کے میں نے کہا تھا، اسی اعتبار سے۔ لیکن یہ بہت ہی ایک تصوف کا آدمی تھا، عبادت کی طرف اس کا شوق بہت زیادہ تھا، اور مزاجن بھی ولی تھا، اور اس کو لوگ ولی کہتے بھی تھے۔ حکومت بڑے بہت برے وقت میں ملی اسے، یعنی سلطنت سنبھالتے ہی سے دو چیزیں جو ہیں وہ فوری طور پہ مطلب ہے کہ اس کے لیے مشکل بنی۔ ایک تو روس جو ہے اس سے جنگ چل رہی تھی، یہ کرائمیا تو اس نے ضم کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود اس سے جنگ جاری تھی مختلف علاقوں میں۔ اس جنگ میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے عثمانیوں کو۔ ابھی دیکھیے کہ ایک زمانہ تھا جہاں یہ پہنچ جاتے تھے وہ فتح ان کے قدم چومتی تھی، اب جہاں جنگ ہوتی ہے وہاں عام طور پہ شکست ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ جو تھا وہ یہ ہوا کہ کچھ جنگ کی وجہ سے، کچھ دیگر وجوہات سے قسطنطنیہ میں یعنی کیپٹل جو تھا وہاں پہ مطلب فوڈ شارٹیج ہو گئی، سپلائیز متاثر ہو چکی تھی، باہر سے جو چیزیں آتی تھیں، نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں خوراک کی بڑی قلت ہو گئی۔ تو اس کا نتیجہ کیا اس کا یہ ہوا کہ اسے ایک تو روس سے جو جنگ تھی ساری توانائی وہاں لگانی پڑی، اور اندرونی طور پہ ظاہر ہے مطلب لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، تو وہ اندرونی ہنگامے بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ تیسرا جو مطلب اس کے ساتھ معاملہ آیا وہ خیر تھوڑا سا ٹھہر کے آیا 8 سال کے بعد، یعنی حکومت تخت سنبھالنے کے 8 سال بعد، وہ یہ ہوا کہ قسطنطنیہ میں ایک بہت بڑی آگ لگ گئی، بڑی مشہور ہے اس کی کنسٹنٹینوپل کی فائر جو ہے، یورپ کے لٹریچر میں تو اس کا بڑا تذکرہ ملتا ہے۔ اس آگ کے سلسلے میں کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کے انتظامات کرنے کے لیے، لوگوں کو پہنچانے کے لیے، ادھر ادھر لوگوں کے لیے رہنے سہنے خوراک کا بندوبست کرنا، یہ کام اس نے ذاتی طور پہ اپنی نگرانی میں لے لیا، اور خود وہ باقاعدہ مطلب جسے کہتے ہیں کہ فل بوٹ پہن کے اور وہ میدان میں نکل آیا، اس نے خود ذاتی طور پہ اس کی نگرانی کی۔ یورپ میں تو خاصی مطلب مشکل ہے سامنے پیش آئی، اور روس سے تو شکست کھائی، اور باقیوں سے بھی مطلب یہ کہ دبنا پڑا مختلف مواقع پہ، لیکن یہ ضرور ہوا کہ شام، مصر اور عراق میں جو بغاوتیں ہو رہی تھیں، جو مشرق کے علاقے تھے، اس میں البتہ اس کے دور میں وہ بغاوتیں ختم کی گئیں۔
اور وہ مطلب یہ عثمانی سلطنت کے کنٹرول میں پھر سے آ گئے. یہ ہوا کہ روس کے خلاف جو جنگ چل رہی تھی، کوشش کی اس نے کہ کسی طرح سے مغربی طاقتیں جو ہیں خصوصاً وہ ایک متحدہ محاذ بنا لیں روس کے لیے، روس کے خلاف. اچھا، یہ بات تھوڑا سا سمجھ میں آنے والی بھی ہے. ظاہر ہے مطلب عثمانیوں کی تو غرض تھی کہ اگر متحدہ محاذ بن جائے اور پورا یورپ مل کے ان کے ساتھ مل کے روس کا مقابلہ کرے تو ظاہر ہے طاقت بڑھ جائے گی. لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ روس کے جو مطلب روس کا بنیادی دشمن تو عثمانی سلطنت ہی تھی، لیکن روس کے تو ایکسپینشن کے بڑے پلانس تھے. اب یہ خیال رہے کہ یہ زمانہ جو ہے یہ وہ ہے جب زار کی حکومت تھی روس میں. تو مطلب یہ کہ بلکہ یہ پیریڈ جس کی بات میں کر رہا ہوں اس میں تو حکمران ایک زاریہ تھی، کیتھرین نام تھا، اور وہ مطلب یہ کہ زار خاندان کی شہزادی تھی اور وہ حکومت کر رہی تھی. تو کوشش یہ کی کہ فرانس، انگلینڈ وغیرہ جو ہیں وہ عثمانیوں کے ساتھ مل کے ایک جوائنٹ فورس بنا لیں اور یہ یونائٹڈ فورس جو ہے یہ روس کا مقابلہ کرے. لیکن یہ کہ بات بنی نہیں. بہرحال کوشش تو بہت کی لیکن یہ کی بات بن نہیں سکی. یہی زمانہ ہے دیکھیے میں 1774 سے لے کے 1789 یہ وہ وقت ہے جب ہندوستان میں ٹیپو سلطان کی جنگ چل رہی ہے انگریزوں سے. اگر آپ کو یاد ہو کہ 1764 میں ٹیپو سلطان کی لڑائی ہوئی ہے لارڈ کلائیو سے، اور لارڈ کلائیو کے بعد پھر لارڈ ولزلی نے آ کے وائسرائے کو عہدہ سنبھالا ہے، اور جو اس کی جنگیں ٹیپو سلطان کی اس سے لارڈ ولزلی سے چل رہی تھیں. اور چونکہ ٹیپو سلطان کے پاس بہت بڑا علاقہ بھی نہیں تھا اور ظاہر چھوٹی سی فوج تھی، تو اس کے لیے مقابلہ کرنا میں سے دقت ہو رہی تھی. تو اس نے باقاعدہ مطلب یہ کہ مدد کی درخواست کی سلطان عبدالحمید سے، لیکن حالات ایسے ہوئے کہ اس کی مدد نہیں کی جا سکی. اس پر میں تفصیل سے بات کروں گا پھر، اور اسے کہ اس کے بعد بھی ایسا ہوا کہ مدد مانگی گئی کیوں نہیں کی گئی اس میں کروں گا. تو لیکن بہرحال وہ جو بات میں کہہ رہا تھا کہ ٹیپو سلطان جو ہے اس کی جنگ لارڈ ولزلی سے جاری تھی. 1789 میں اس کا انتقال ہو گیا عبدالحمید کا. بس سبیل تذکرہ شاید بعد میں بھی آ جائے، لیکن کہ ٹیپو سلطان کو 1799 میں لارڈ ولزلی کے ہاتھوں مطلب شکست ہوئی اور وہ وہاں شہید ہوا. تو بہرحال اس کی شہادت سے 10 سال پہلے عبدالحمید صاحب جو ہیں ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ جو ہے یہ ان کی جگہ پہ پھر سلیم ثالث جو ہے یہ مصطفیٰ کا بیٹا تھا. دیکھیے مصطفیٰ اور عبدالحمید تو بھائی تھے، اور جب عبدالحمید کا انتقال ہوا تو پھر اس کے بھتیجے کو حکومت پہ بٹھا دیا گیا. یہ اس کے ساتھ بھی معاملہ وہی ہوا کہ یہ رہا ہے 1789 سے 1789 سے لے کے 1807 تک 18 سال. حالات ایسے تھے کہ ہر سمجھدار آدمی کوئی بات اسی طرح سوچنی چاہیے تھی. یہ بھی ریفارم مائنڈیڈ آدمی تھا اور اس نے اصلاح کی کوشش بہت کی فوج میں بھی. ٹیپو سلطان کی طرف سے اس سے بھی مدد کی درخواست کی گئی، لیکن ذرا تھوڑا سا آپ دیکھ لیجئے کہ ٹیپو سلطان کی مدد یہاں سے کیوں نہیں ہو سکی. ہندوستان میں اس وقت ویسے تو 3 قوتیں تھیں جو ہندوستان کو اپنی کالونی بنانا چاہتی تھیں.
ایک ہالینڈ تھی، دوسری فرانس تھی اور تیسری انگلینڈ تھی. اچھا، لیکن ہالینڈ کو تو خیر بہت جلدی اس کو پسپا کر دیا گیا تھا. جنگ جو جاری رہی وہ فرانس اور انگلینڈ میں تھی. اچھا، اب ہندوستان میں فرانس اور انگلینڈ جو ہیں ایک دوسرے سے نبرد آزما ہیں، اور ٹیپو سلطان کی جنگ جو ہے وہ انگریزوں سے چل رہی ہے، برٹشر سے. اچھا، برٹش جو ہے وہ یہاں پہ مطلب سلطان سلیم کے عثمانی سلطنت کے الائز میں سے ہیں. اچھا، الائز میں تو برٹش اور فرینچ دونوں ہیں، لیکن صورت یہ کہ برٹش الائز میں سے اس وقت فی الوقت تھوڑا سا آئسولیٹ کرتے، فرینچ کی بات ابھی کرتا ہوں، کہ چونکہ برٹش الائز میں ہیں لہٰذا سلطان سلیم جو ہے، جو بھی عثمانی خلیفہ اس وقت ہے، وہ ٹیپو سلطان کی مدد کرتے ہوئے جھجک رہا ہے کہ اس کی تو ایک طرح سے براہ راست اس سے برطانیہ کے مفادات سے ٹکرانے والی بات ہے. یہ معاملہ تو ہوا برطانیہ کی وجہ سے، اور اس وجہ سے مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی مدد نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ ضرور کیا کہ انہوں نے ٹیپو سلطان میں اور برطانیہ میں مصالحت کی کوشش انہوں نے بہرحال کی، جو کامیاب نہیں ہوئی. لیکن یہ وقت بجائے اس کے کہ وہ ان کی مدد کی جائے، اگر دونوں کو کانفلکٹ جو ہے اسے تھوڑا سا نارملائز کر دیا جائے تو بات مطلب یہ کہ اب یہ ہو جائے گی. اور برطانیہ جو ہے وہ ہمارا حلیف ہے، حالانکہ یہ ان کا حلیف ہونا جو ہے، الائز ہونا جو ہے، یہ بھی بالکل اوپر اوپر کی بات تھی. اندر سے تمام سازشوں میں شریک رہے ہیں عثمانی سلطنت کے خلاف، لیکن بہرحال اوپر سے معاہدے تھے. تو نہ تو مصالحت کو کامیاب ہو سکی، نہ مدد جا سکی ان کے لیے. یہ تو ہوا معاملہ انگلینڈ کا، یعنی برٹش کا. فرانس کا معاملہ یہ تھا کہ فرانس بھی الائز میں سے تھا، لیکن فرانس نے مصر پہ مصر میں عثمانی سلطنت کا جو حصہ تھا اس پر حملہ کر دیا تھا اور مصر کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا. گویا قبضہ بہت شارٹ پیس تھا، بہت مختصر، سال بھر کا یا 1.5 سال کا تھا. لیکن بہرحال اب جب الائز ہونے کے باوجود اس کا مطلب اس کی سلطنت کا ایک حصہ آپ نے مطلب باقاعدہ کیپچر کر لیا ہو، تو پھر ظاہر ہے مطلب یہ کہ وہ فرانس کے ساتھ شریک ہو نہیں سکتا تھا. ٹیپو سلطان نے فرانس سے مدد بھی مانگی ہوئی تھی انگریزوں کے خلاف، چونکہ انگریزوں کے خلاف معاملہ تھا. اور جہاں نپولین تھا، نپولین نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں مطلب یہ کہ تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہا ہوں. لیکن وہ اس کے ساتھ قسمت یہ ہوئی کہ وہ واٹرلو کی جنگ میں ہار گیا، اور شکست کے بعد ظاہر اس کا اپنا انجام جو ہوا سو ہوا. تو وہ مدد جو ہے وہ ٹیپو سلطان کو اس سے بھی نہیں پہنچ سکی. تو اور اسی وجہ سے بنیادی طور پہ انہوں نے عثمانیوں نے بھی اس کی مدد سے گریز کیا. اچھا، نپولین نے مصر میں قبضہ تو کر لیا، لیکن قبضے کے ساتھ یہ ہوا کہ قبضہ کرنے کے بعد پھر 1.5 سال بعد اس کے اوپر پریشر پڑا برٹین کی طرف سے، تو اس کو وہاں سے چھوڑ کے جانا پڑا، اور یہاں پہ عثمانی حکومت پھر قائم ہو گئی. اچھا، یہ تھوڑا سا مصر کے بارے میں ایک تھوڑی سی بات ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ مصر میں مملوک خاندان کی حکومت تھی، اور سلطان سلیم نے جو سلیمان دی میگنیفیسنٹ کا باپ تھا اس نے یہاں سے حکومت جو ہے مملوک کو شکست دے کے اور مصر کو اپنی حکومت پہ قائم کر لیا تھا. لیکن اس وقت بھی نظام یہ رکھا گیا تھا کہ جو مملوک کا سسٹم آف گورنمنٹ تھا وہ بالکل اسی طرح سے قائم رہے گا. مملوک کا سسٹم آف گورنمنٹ میں جو میجر چیز تھی وہ تھی
کہ 24 ان کے سردار تھے، جن کے 24 سرداروں کی ایک کونسل ان کی ہوتی تھی، اور جو میجر ڈیسیژنز تھے، یا جیسے ان کے مملوک سلطان کے انتخاب کا معاملہ ہو، تو وہ سب 24 جو ہے وہ اکٹھا ہو کے اجلاس ہوتا تھا باقاعدہ، جیسے جرگے کی طرح سے، اور وہ اس میں اس کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ سلطان سلیم نے اور اس کے بعد بھی مملوک کے اسی نظام کو قائم رہنے دیا گیا۔ ہو یہ گیا تھا کہ آپ نے مملوک کو شکست دے کے مصر پہ قبضہ تو کر لیا ہے، اور مصر پہ قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حجاز وغیرہ بھی آپ کے زیر سیر آ چکا ہے، لیکن یہ قبضہ جو ہے یہ برقرار رکھنا بہت مشکل تھا، اس سے کہ مملوک کے سردار کچھ مارے گئے تھے، لیکن وہ بہت طاقتور گروہ تھا۔ تو اس کے لیے جو عثمانیوں نے ترکیب کی، بھائی حکومت آپ ہی کی رہے، آپ صرف یہ ہے کہ سربراہ کا آپ تعین کرتے ہیں، تو اس سربراہ کے لیے خلیفہ کی اپروول بھی ضروری ہے، فائنل جیس جو ہے وہ خلیفہ کہے گا یا نو۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ تو نتیجہ ہوا کہ وہاں مملوک خاندان کی حکومت چلتی رہی، اور لیکن پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے مرکز کمزور ہوتا گیا، ان کی بغاوتیں بھی بڑھتی گئیں۔ تو نتیجہ ہوا کہ نیپولین نے جس وقت مصر پر قبضہ کیا، اس وقت وہاں مملوک جو تھا وہاں کا وائسرائے تھا، اور یہ جو ہے جب قاہرہ سے چلا گیا، جب وہ چلا گیا نیپولین بوناپارٹ وہاں سے، تو وہ حکومت ان کے پاس پھر آ گئی، اور اس اسٹیج پہ انہوں نے عثمانیوں کے خلاف بغاوت کر دی، اور دلیل ان کے پاس معقول تھی اس بات کی کہ بھئی ایسا ہے کہ جب مملک پہ قبضہ کر لیا گیا تھا تو آپ خاموش بیٹھے رہے، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ سب کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، تو بہرحال اس بنیاد پہ انہوں نے بغاوت کی۔ اس بغاوت کو کچلنے کے لیے سلطان سلیم نے ایک شخص کا انتخاب کیا۔ یہ جس شخص کا انتخاب کیا وہ البانین تھا، اور البانیہ ہی میں فوج کے ایک دستے کا سربراہ تھا۔ اس کو مصر بھیجا حالات کنٹرول کرنے کے لیے، بلکہ سوری یہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب البانی فوج جو ہے وہ مصر بھیجی گئی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اس میں سے ایک حصے کا سردار یہ شخص تھا جس کا تذکرہ میں کر رہا ہوں، اس کا نام تھا محمد علی۔ تو محمد علی جو ہے، محمد علی نے مملوک کا مقابلہ کیا، اور عثمانی کنٹرول جو ہے وہ دوبارہ مطلب اس پر قائم کرا دیا۔ یہ بات ہے سلطان سلیم III کے زمانے کی، جو پیریڈ ذہن میں رکھیے 1789 to 1807 ان کا پیریڈ ہے، اور اس زمانے میں قاہرہ کی جو بغاوت ہوئی ہے اس میں محمد علی نے آ کے البانیہ سے اور اس بغاوت کو کنٹرول کیا ہے۔ اس بات کو میں تیسری مرتبہ کر رہا ہوں، محمد علی نام جو ہے سائٹ پہ میں رکھ رہا ہوں، اسے سائٹ پہ ہی رکھیے، لیکن یہ نام ایک جگہ جا کے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو یاد رکھیے کہ اس کا تذکرہ یہاں پہ ہوتا ہے۔ اچھا، بات سلیم کو بھی وہی بھگتنا پڑی جو اس سے پہلے ہوئی تھی، کہ جو ریلیجس کلیجی ہے اس کی مخالفت کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑا، اور انہیں اعتراض تھا کہ آپ کو جو لائف سٹائل ہے وہ فرنگیوں کا ہے، وہ کافروں کا انداز ہے، تو وہ تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ اور ظاہر مطلب یہ کہ یہ چونکہ اصلاحات پسند آدمی تھا، لہٰذا اس نے کافی چیزیں جو ہیں وہ ایسی تھیں جو جن کے سلسلے میں مذہب نے کوئی خاص ڈائریکشن نہیں دی۔ مثال کے طور پہ لباس کے سلسلے میں کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہے، صرف یہ بتا دیا گیا ہے کہ سطر آپ کا پشتہ ہونا چاہیے، تو باقی آپ شلوار پہنے، پیجامہ پہنے، قمیص پہنے، توپ پہنے، پتون پہنے، کسی پہ کسی کو اعتراض نہیں، ایز لانگ ایز کہ جتنا ایریا آپ کے سطر کا ہے وہ جو ہے وہ چھپا ہونا چاہیے، وہ کورڈ ہونا چاہیے۔ تو
یہ بات جو ہے یا اور اس قسم یہ بات اور اس قسم کی اور بہت سی باتیں کافی ان کو اعتراض یہ تھے کہ آپ نے کافرانہ طرز زندگی جو ہے وہ اپنا لیا ہے. تو اماموں کی مخالفت کا سامنا انہیں بھی کرنا پڑا. فوج میں کوشش نے اس نے کی کہ جانصاری فوج کو ختم کر دیا جائے، لیکن ظاہر مطلب یہ کہ جانصاری فوج تو اچھا فوج جو ہے، فوج جو پرماننٹ فوج ہوتی ہے وہ ہر مقام کی اور ہر جگہ کی مضبوط فوج، یعنی مضبوط فوج تو ضروری نہیں کہ سب ہوں، لیکن وہ ملک کے اندر ان کی ایک بڑی مضبوط حیثیت ہوتی ہے. اس سے کہ طاقت جو ہے، جو فزیکل پاور ہے، وہ تو انہی کے پاس ہے. جیسے ہم آج کہتے ہیں کہ صاحب ایسا ہے کہ فوجی ہمارے یہاں بھی اور لوگوں پہ بھی ہر معاملے میں کیوں مداخلت کرتے ہیں، جمہوریت کو چلنے دینا چاہیے. لیکن واقعہ یہ ہے کہ چونکہ ان کے پاس فزیکل پاور ہوتی ہے، لہذا ساری دنیا میں ان کا اثر رسوخ ہوتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ باقی ساری دنیا جو ہے وہ سمجھداری سے کام لیتی ہے اور وہ فوج سے اس طرح سے جھگڑا کرنے کو تیار نہیں ہوتی جس طرح سے ہمارے یہاں کے کچھ لوگ تیار ہو جاتے ہیں. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ایک دوسرے کا بھرم قائم رہتا ہے. ٹیکنیکلی اور آفیشلی فوج جو ہے وہ جمہوری حکومت کے تابع ہوتی ہے اور عام حالات میں اور عام معاملات میں ہوتی بھی ہے. اچھا، جہاں کوئی بہت شدید معاملہ آئے، نیشنل سیکورٹی کا معاملہ آ جائے یا بین حملے کا معاملہ آ جائے، تو اس میں فوج جو ہے اس کی بات زیادہ ماننی چاہیے. اور یہ بالکل اصولی طور پہ ایسا ہے کہ عمومی طور پہ حکومتیں ایسا ہی کرتی ہیں کہ اس میں فوج کے مشورے کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. فیصلہ تو بے شک سربراہ مملکت ہی کرتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی پورا ویٹ ملتا ہے انہیں. تو یہی معاملہ تھا جانصاری فوج کے ساتھ. تو جانصاری فوج چونکہ بہت زیادہ مخالفت پہ آمادہ ہو جاتی تھی، لہذا اس سے پہلے بھی کئی لوگوں نے کوشش کی اور سلیم نے بھی کوشش کی کس طرح سے جانصاری فوج کو ختم کر دیا جائے اور ان کی جگہ کوئی اور فوج لائی جائے، بنائی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ کوشش جب شروع کی تو اس کا انہیں بھی پتہ چل گیا جانصاری فوج کو، اور اس سے پہلے کہ وہ مطلب کچھ ایکشن لے سکتا، اس سے پہلے ہی انہوں نے اماموں کے ساتھ مل کے اس کی معزولی کا حکم نامہ تیار کرایا اور اسے صرف کر دیا گیا اس کے اوپر. چلیے، ایک بات آئی تھی درمیان میں، سوچا اس کا تذکرہ کروں گا، لیکن ابھی بات ہوئی تھی کہ حافظہ میرا بہت اچھا ہے تو اس لیے میں چیزیں بھول جاتا ہوں. In any case، معزول ہوا اور معزول ہونے کے بعد جو ہے 1 سال بعد اس کا قتل ہو گیا. اچھا، اور ہوا یہ کہ قتل اس کا جو ہوا ہے یہ ہوا ہے اس کے بعد جو مصطفیٰ جس کو بنایا گیا اس کی جگہ مصطفیٰ 4، اس کی بات میں کر رہا ہوں. یہ اس کے حکم پہ ویسے یہ شبہ ہوا کہ یہ جو ہے سلیم جو ہے دوبارہ تخت حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور محمود جو اس کا بھائی ہے وہ بھی کوشش کر سکتا ہے یا کر رہا ہوگا، ممکن ہے. اسے خبر ملی تو اس نے ان دونوں کو قتل کروانے کی کوشش کی. محمود کو بچا لیا گیا، اس کو خادموں نے کس طرح چھپا دیا کہیں. سلیم جو ہے وہ اس پر باقاعدہ مطلب ہے کہ اس پر حملہ ہوا، اور ظاہر ایسے وقت میں حملہ ہوا کہ وہ قید میں تھا، اس کے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں تھا، بغیر کسی ہتھیار کے. لیکن سلیم تھا بہت طاقتور آدمی، بغیر کسی ہتھیار کے وہ لڑا اور کئی آدمی اس نے مار دیے. لیکن بہرحال مطلب ہے کہ اس کا آخری وقت آ چکا تھا. تو یہ واقعہ ہے سلیم کی معزولی کے 1 سال بعد کا، یعنی مصطفیٰ کو 1 سال ہو چکا تھا جب یہ کام کیا ہے، لیکن محمود بچ گیا.
اچھا، مصطفیٰ کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ کہنے کی بات ہے حکومت تو اسی کے پاس تھی، لیکن اصل حکومت جو ہے وہ فوج کے پاس تھی، اس لیے ظاہر ہے فوج نے مصطفیٰ کو، اس کو سلیم کو معزول کیا تھا، اور فوج ہی نے اس کا انتخاب کیا تھا، تو ظاہر ہے اس کی جو مصطفیٰ جو ہے اس کا سروائیول جو ہے اسی فوج پہ ڈیپینڈ کرتا تھا۔ اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ سلیم کے ساتھیوں میں سے ایک سردار تھا جس کو یہ پورا معاملہ جو ہے یہ پسند نہیں آیا، یعنی سلیم کی معزولی کا بھی، اور مصطفیٰ کا یہ ایکشن بھی کہ اس نے ان لوگوں کو قید میں رکھا ہوا ہے، اور ایک سٹیج پہ یہ بھی کہ ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کا نام تھا بیرقدار، اس کا نام تھا اس میں، یہ میرا خیال ہو سکتا ہے یہ برق سے کہیں بنا ہو، اس لیے کہ وہ کہ اس کو بھی یلدوس، سوری، بایزید کو بھی یلدرم کہا جاتا تھا برق کی وجہ سے۔ یہ برقدار جو ہے پاسبلی میں اس یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس نام کی معنی کیا ہے، لیکن بہرحال یہ برقدار جو ہے یہ مطلب سلیم کے حامی جو ہیں اس کی قیادت میں انہوں نے گروہ بنایا، فوج کا ایک حصہ نکالا جو سلیم کو واپس بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اچھا، اب یہ جو میں نے اس کیا کہ مصطفیٰ کے حکم سے جو کوشش کی گئی کہ سلیم کو اور محمود دونوں کو قتل کر دیا جائے، وہ ظاہر وہ جنگ جاری تھی تو مصطفیٰ قتل ہوگا اس میں، لیکن بیرقدار جو ہے وہ گروہ ان کا جو ہے اس کا جو ہے وہ حاوی ہو گیا ہے۔ اب یہ ہے کہ جیسے تھوڑا سا پہلے اگر ان کا عمل شروع ہو جاتا شاید مصطفیٰ بچ جاتا، لیکن یہ ساری چیزیں تو مطلب کلاک وائز چلتی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے، تو پھر اب ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا کہ محمود جو ہے محمود کو ہی مطلب خلیفہ منتخب کر لیا جائے، نامنیٹ کر دیا جائے۔ تو مصطفیٰ کو بھی مطلب اس طرح سے معزول کیا گیا، اور معزول کر کے اس کی جگہ اس کے بھائی محمود کو حکومت دی گئی، اور یہ محمود ثانی کہلاتا ہے، محمود ٹو بھی کہہ لیں گے، اور یہ 1808 سے 1839 تک تقریباً 31 ایئرز جو ہے اس کا حکومت کا سلسلہ رہا ہے۔ لیکن وہ یہ ہے کہ ابتداً تو اقتدار جو ہے وہ بیرقداری کے ہاتھ میں رہا، ظاہر اسی کے ذریعے وہ حکومت میں آیا تھا، اور بیرقدار نے خلیفہ سے مل کے ایک نئی فوج جو ہے، ہاں جو بات اس وقت بھول گئی تھی وہ اب یاد آ گئی، اگر آپ کو یاد ہو تو جب ہم عثمانی سلطنت پڑھ رہے تھے اس کا زمانہ، یا بلکہ بنو امیہ کا زمانہ، تو بنو امیہ کے زمانے میں بنو عباس نے اپنی جو فوج تیار کی تھی، جن لوگوں کو اپنے قابو میں لے کے آئے تھے وہ عرب نہیں تھے، وہ عجم تھے، ایران کے اور سینٹرل ایشیا کے لوگ تھے۔ وہ میں نے جو آپ کی ریگولر فوج تھی وہ تو عرب تھی، انہوں نے اپنے لیے الگ فوج تیار کی تھی، اس لیے کہ عرب فوج میں انہیں اتنا زیادہ اعتماد نہیں تھا کہ وہ بنو امیہ کے خلاف وہ اسی طرح سے ان کا ساتھ دیں گے۔ پھر بعد میں جب عرب اور عجم دونوں کی فوجیں مطلب ایسی ہو گئیں کہ خلیفہ کو مطلب ان سے ڈر محسوس ہونے لگا، تو پھر ایک نئی فوج تیار کی انہوں نے، اور وہ فوج تھی ترکوں کی فوج۔ یہ اس کا سلسلہ شروع کیا تھا اس نے متوکل نے، نہیں معتصم جو ہے وہ ان کا مامون کے بعد معتصم خلیفہ بنا تھا، تو اس نے ترک فوج کی بھرتی شروع کی، اور پھر اس کے بعد اس کا ترک فوج بہت طاقتور ہو گئی۔ تو اور پھر اگر آپ دیکھیے تو ایوبی خاندان نے غلام منگوا کے ان سے مطلب فوج تیار کی تھی، وہی مملوک کہلائے، اور پھر اس کا دونوں نے ٹیک اوور کر لیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ فوج جو ہے وہ چونکہ اس کے پاس فزیکل پاور ہوتی ہے،
لہذا فوج کا یہ رویہ اکثر بیشتر ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا، تو یہ اس میں بھی ہوا کہ انہوں نے بھی کوشش کی، محمود ثانی نے بھی، کہ بھئی ایسا ہے کہ یہ جو ہماری فوج ہے، جانساجی فوج، یہ تو مطلب جب چاہتی ہے بادشاہ کو معزول کر دیتی ہے، ان کو وقت ہی کوئی نہیں لگتا. لہٰذا اور ویسے بھی مطلب کہ بہت سرکش فوج ہے کہ ڈیمانڈس بہت زیادہ اور اکثر و بیشتر بہت غیر مناسب ہوتی ہیں، تو ان کا بھی کوئی حل کرنا چاہیے. تو اس نے بھی ایک نئی فوج جو ہے اسے قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس کا سربراہ جو ہے وہ بیرقدار ہی رہا. یہ فوج جو نئی بنانے کی کوشش کی یہ نظامی فوج کہلائی. لیکن ہوا یہ کہ جس وقت نظامی فوج کی تشکیل ہو رہی تھی، اس کو بنایا جا رہا تھا، تو اس سے پہلے کہ وہ اس پوزیشن میں آ سکے کہ کسی کا مقابلہ کرے باقاعدگی سے، اس سے پہلے جانساجی فوج جو ہے اس نے مطلب خطہ بھانپ لیا، اور اس نے بیرقدار اور اس کے گروہ کے جو لوگ تھے ان سب پہ حملہ کر دیا. جنگ ہوئی ٹھیک ٹھاک. اس میں بدقسمتی یہ ہوئی کہ جنگ میں تو نہیں، لیکن ظاہر جنگ کے نتیجے ہی میں ایسا ہوا کہ آگ لگ گئی اس علاقے میں جہاں پہ بیرقدار چھپا ہوا تھا، اور اس آگ میں جل کے اس کا خاتمہ ہو گیا. اور یہ نظامی فوج اور جانساجی فوج جو ہے یہ دونوں سے ایک دوسرے سے بڑی سخت جنگ و جدل مصروف ہوئیں، اور دونوں میں جنگ ہوتی رہی. لیکن بہرحال ہوا یہ کہ ظاہر نظامی فوج اس وقت بالکل تازہ مطلب تازہ دم تھی، لیکن مزاج اور ماحول سے واقف نہیں تھی اتنی زیادہ، لہذا فتح جو ہے وہ جانساجی فوج کو ہی ملی. اچھا، اور جانساجی فوج کو جب فتح ملی تو ظاہر کچھ انہوں نے اپنے کان میں رکھا، اور جانساجی فوج کو جب فتح مل گئی نظامی فوج پہ، تو انہیں پھر یہ ہوا کہ اب بادشاہ کس کو بنائیں. محمود ٹو کی تو بادشاہت تھی، نئی فوج کی تیاری اسی کے سلسلے میں ہو رہی تھی، نظامی فوج اسی کی فوج تھی. جانساجی فوج سے دونوں کا مقابلہ ہوا، جانساجی فوج جیت گئی، نظامی فوج جو وہ ہار گئی. لیکن نظامی فوج جو ہے وہ تھی تو بے شک بادشاہ محمود سیکنڈ کی، لیکن اس کا اصل کارنامہ جو ہے وہ تھا بیرقدار کا. بیرقدار جل کے ہلاک ہو گیا. اچھا، اب جب نئے بادشاہ کی بات آئی پتہ چلا کہ خاندان میں عثمانی خاندان میں کوئی ہے ہی نہیں. اگر آپ غور فرمائیں تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے عثمانی خاندان کا جس کو بادشاہ بنایا جا سکے. تو انہوں نے بھی مجبوراً پھر اس کو کیا کہتے ہیں محمود کو ہی قبول کر لیا بادشاہ کے طور پہ. ظاہر ہے مطلب یہ کچھ اس سے اپنی شرط منوائی ہوں گی، اور کچھ اس نے مطلب یہ کہ کچھ بار دونوں میں یہ ہوا کہ دونوں میں پیچ اپ ہو گیا، اور محمود تو کی حکومت قائم رہی. کچھ عرصے بعد محمود نے پھر ایک نئی فوج بنائی، لیکن اس مرتبہ انٹینشن جو تھا وہ جانساجی کی مخالفت نہیں تھا، بلکہ روس کے خلاف، جو مطلب روس نے جو بہت زیادہ پرپیٹرے نکالے تھے اس کے لیے تھا. وہ فوج بڑی اچھی اور بڑی طاقتور فوج بن گئی. مگر ابھی اس سے پہلے کہ وہ بالکل تیار ہوتی، روس نے بھی خطہ بھانپ لیا، اور اس نے باقاعدہ فوراً جنگ چھیڑ دی، اور یہ پری میچور جنگ بلانا پڑی اس کو، تو بہت زیادہ کامیابی نہیں ہوئی. اچھا، لیکن یہ جو اصلاحات تھیں اس نے باقاعدہ اصلاحات کا ایک ڈاکومنٹ تیار کیا محمود نے، اور کچھ اس میں سے نافذ بھی کی، لیکن بہت کم، سب نافذ نہیں ہو سکیں. اور یہ جو ڈاکومنٹ جو ہے
یہ ڈاکومنٹ کا ایک آفیشیل نیم پڑ گیا تنظیمات. تنظیمات کا تذکرہ شاید آگے بھی ایک آدھ جگہ آئے گا. تو یہ تنظیمات ایکچولی بیسیکلی یہ دس واز اے لسٹ آف ریفارمس. تو یہ باقاعدہ طور پہ خود تو ان اصلاحات کو نافذ نہیں کر پایا اکا دکا کے علاوہ، لیکن یہ ایک ڈاکومنٹ بہت اچھا چھوڑ گیا جو آئندہ کام آیا. اچھا، یہ محمود کے زمانے کی اور باتیں تقریباً سب ہو گئیں، لیکن ایک بڑا اہم معاملہ ابھی تک باقی ہے کہ محمد علی جو ہے، جس کو مصر میں مطلب حکومت ملی تھی، اب محمد علی جو ہے وہ ان کا عثمانی سلطنت کے وائسرائے کے طور پہ اس کے کنٹرول میں مصر کے ساتھ سوڈان بھی، شام بھی، حجاز بھی، ان سب پہ اس کا جزوی قبضہ قائم ہو چکا ہے. اور بظاہر وہ مطلب وفادار ہے مرکزی حکومت کا، لیکن در حقیقت وہ اپنی حکومت خود بنانا چاہتا ہے. تو یہ اس طرح سے سلسلہ چلا اور محمود تک ہم آ پہنچے. اچھا، اب تھوڑا سا دیکھیے، میں صرف دکھانے چاہتا ہوں کہ ہم محمود 2 پہ ہیں یہاں، اور یہ عبد المجید جو ہے یہ آخری عثمانی خلیفہ ہیں. تو اب بہت زیادہ حصہ نہیں رہ گیا، لیکن میرا خیال اس کے باوجود مجھے اس کو روکنا ہی پڑے گا. ہم یہ کر لیتے ہیں کہ محمود کے بعد عبد المجید جو ہے ان کا تذکرہ کر لیتے ہیں، پھر دیکھیں اس کے بعد کیا صورت بنتی ہے. اب یہ عبد المجید جو ہے یہ محمود کا بیٹا ہے، اور محمود کے بعد یہ محمود، اگر آپ غور فرمائیں کہ ابھی تو یہ بات ہو رہی تھی کہ محمود کے علاوہ خاندان میں، عثمانی خاندان میں کوئی تھا ہی نہیں، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو مجبوراً مطلب کہ خلیفہ بنانا پڑا. اس کے بعد اس کا بیٹا، اور اس کے بعد پھر دوسرا بیٹا، یکی بعد دیگر اس کے 2 بیٹے جو ہیں خلیفہ ہوئے محمود کے. اچھا، صرف اتنی بات اور نوٹ کر لیجیے آپ کہ محمود 2 جو ہے یہ بہرحال اس کا جو اقتدار ختم ہوا ہے وہ کسی معذولی کے نتیجے میں نہیں ہوا، بلکہ اس کی طبعی موت واقع ہوئی، اور اس کا بیٹا جو ہے وہ تخت نشین ہوا. سن 1839 میں عبد المجید جو ہے وہ اپنے تخت پہ بیٹھا ہے، اور 1861 تک وہ یہاں حکومت کی اس نے. تو یہ 22 سال کا پیریڈ ہے. اچھا، میں نے جیسا عرض کیا ہے کہ سلطنت جو ہے توڑ پھوڑ کا شکار تو ہے ہی، اور اس کی وجہ سے کسی کے لیے بھی مطلب کام آسان نہیں تھا. عبد المجید جو ہے بہت باصلاحیت آدمی تھا، اور اس نے پہلا کام تو یہ کیا کہ محمد علی جو تھا، جو ان کا ایک طرح سے وائسرائے تھا، اس کو مطلب اپنے قابو میں لانا چاہے، اس سے کہ اس کی سلطنت کا ایک طرح سے وائسرائے تھا. اور اس کا نتیجہ وہ محمد علی نے تو کافی تیاری کر لی تھی، دونوں میں جنگ ہو گئی. جنگ ہوئی جو صلح پہ ختم ہوئی، اور صلح میں صرف مطلب یہ کہ عثمانی سلطنت کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ اتحادی، اور اتحادی جن میں اٹلی اور انگلینڈ وغیرہ شامل ہیں، وہ بھی، اور پھر فرانس بھی اس کے ساتھ شامل ہوا، اور ان سب نے مل کے جو نیگوسیشن کروایا اس میں ایک اعتبار سے حالانکہ کچھ گڑبڑ بھی تھی، لیکن اعتبار سے کافی بہتر بھی ہوا کہ یہ تو طے ہو گیا کہ بھئی مصر جو ہے اس کی پاشائی، یعنی اس کی جو گورنرشپ ہے، وہ محمد علی اور اس کی اولاد کے پاس رہے گی. ٹھیک، یعنی محمد علی اور اس کے وارث، یعنی یہ خاندان جو ہے، کہنے کا مقصد ہے کہ اب مصر میں جو خاندان جس کی حکومت ہوگی وہ محمد علی کا خاندان ہوگا.
اچھا، لیکن جو باقی علاقے تھے جس میں آپ کا شام تھا اور کیا کہتے ہیں حجاز اور نجد کا علاقہ تھا، یہ سارے علاقے جو ہیں، شام کا، حجاز کا، نجد کا علاقہ اور فلسطین کا علاقہ، یہ سب جو ہے یہ براہ راست عثمانی سلطنت کنٹرول میں دے دی گئی. تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے. اور اس کے ساتھ لیکن اس نے صرف یہی نہیں کیا، جو مطلب ماتحتوں کا کام ہوتا ہے وہ بھی کیا، کہ سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا. اور وہ معمولی خراج نہیں تھا، 4 لاکھ پاؤنڈ سالانہ تھا. اور اس زمانے میں تو جو کرنسی کی ویلو اگر آپ دیکھیں تو آج سے کہیں زیادہ تھی. یہ 4 لاکھ پاؤنڈ سالانہ خراج تھا. یہ وعدہ کیا کہ جب ضرورت ہوگی تو آپ کو فوج میں فراہم کروں گا. اور اس کے ساتھ یہ کنڈیشن مانی کہ مصر کی فوج جو ہے وہ کل فوج ملا کے 18,000 سے زیادہ کی نہیں ہوگی. تو اس اعتبار سے یہ ہوا کہ محمد علی کو انہوں نے اس حد تک تو قابو میں کر لیا کہ اسے محدود کر دیا صرف مصر تک، اور باقی جگہیں جو ہیں اس کے کنٹرول سے نکلوا دی. دوسری چیز جو عبد المجید کے زمانے کی بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دور میں باقاعدہ آئین نافذ ہوا. اچھا، یہ آئین جو ہے اس کو پہلا آئین، پہلا دستور یہ ایک خط کی شکل میں تھا، جس میں مطلب ہائی لائٹ کر دی تھیں کافی کلاسز، اور کہ حکومت کیسے بنے گی، کانسٹیٹیوشن کیسے بنے گی، الیکشن کیسے ہوں گے، پارلیمنٹ کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ. یہ سب جو ہے یہ مطلب اس میں طے کر لیا گیا تھا. اور یہ پہلا دستور اس کے زمانے میں رائج ہوا. کونسل آف جسٹس کا بھی قیام عمل میں آیا. اور پھر اس کے بعد 1856 میں، یعنی 1861 میں اس کا انتقال ہوا ہے، اس سے 5 سال پہلے 1856 میں پھر دستور کا سیکنڈ ورژن آیا. اور اس سیکنڈ ورژن جو ہے اس میں پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر صحت آئی. لیکن دیکھیے یہ بات ذہن میں رہے کہ زمانہ تو بادشاہت کا ہے نا. اب بادشاہت میں ہوگا یہ کہ آپ چاہے مطلب پارلیمنٹ بنا دیں، لیکن یہ کہ پارلیمنٹ کو بھی اپنے فیصلے نافذ کرنے کے لیے بادشاہ کی یا خلیفہ کی اپروول کی ضرورت ہے. اور کہیں کہیں سے نہیں بھی کیا ہے اپروو. تو اس میں پھر پارلیمنٹ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ کا ہونا نہ ہونا ایک طرح سے سمجھیے کہ بالکل جیسے وہ معطل کی طرح سے، کہ پارلیمنٹ ہے تو حلچند کہیں کہ ہے نہیں ہے. اچھا، جو دوسرا جو دستور آیا اس میں جو پارلیمنٹ کا اسٹرکچر بنایا گیا وہ اس کی تعداد تو مجھے یاد نہیں کتنے تھے، لیکن اس کے جتنے بھی ممبر تھے وہ کچھ ایسا تھا کہ وہ اپنے اپنے علاقوں سے الیکٹ ہوئے تھے، اور وہ پھر وہ سب مل کے پارلیمنٹ کے ہیڈ کو چنتے تھے. اور پارلیمنٹ کا ہیڈ جو ہے، یعنی پارلیمنٹ کے ہیڈ کی 2 نوعیتیں تھیں. ایک تو بادشاہ کی توثیق کر دیتے تھے کہ فائنل ہیڈ تو وہی ہے، اور پھر پارلیمنٹ کا جو مطلب چیئرمین ہوتا ہے اس کا انتخاب کرتے تھے. یہ نظام تقریباً وہی تھا، بہت ملتا جلتا تھا جو ہمارے یہاں ایوب خان نے BD سسٹم کے طور پہ نافذ کیا تھا. لیکن یہ خیال رہے کہ ایوب خان نے اس وقت نافذ کیا تھا جب ڈیموکریسی 1 مین 1 ووٹ کے حساب سے دنیا کے کافی حصوں میں، بلکہ زیادہ تر حصوں میں رائج ہو چکی تھی. یہ وقت جو ہے عثمانی سلطنت میں عبد المجید کے وقت جو ہے، اس وقت ڈیموکریسی اپنی شیپ لے رہی ہے. تو دونوں میں بہرحال فرق تھا، لیکن اس میں ایک سٹیج یہی تھا کہ مطلب لوگ بجائے اس کے کہ کروڑوں لوگ جو ہیں خود جا کے ووٹ دیں کسی ایک شخص کے حق میں یا اس کے خلاف، اگر مطلب ہے کہ ان کروڑوں میں اس کو کچھ یونٹس میں ڈیوائڈ کر کے ہر ایک کا ایک نمائندہ، منتخب نمائندہ بلا لیا جائے تو وہ شاید پریکٹیکلی آسان ہو.
لیکن ظاہر ہے پریکٹیکلی تو آسان ہو سکتا ہے اور اس سے کچھ فوائد بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں اور ہم سب بھی محسوس کرتے ہیں یقیناً اس بات کو کہ یہ کون سا نظام ہے جس میں یونیورسٹی کے وائس چانسلر کا اور کیلے کے ٹھیلے لگانے والے کا دونوں کا ایک ایک ووٹ ہے۔ مشکل یہ ہے کہ اگر اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کیا جائے تو وہ اس سے زیادہ برا ثابت ہوتا ہے، وقت اسے بتاتا ہے۔ تو یہ اپنی کمزوریوں کے باوجود جو موجودہ صورتحال ہے اس میں بیسٹ نظام بہرحال وہی سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، ورنہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ مطلب کسی اعتبار سے حلقوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے اور ہر حلقہ جو ہے اپنے یہاں سے سب سے زیادہ ایماندار، سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی جو ہے منتخب کر کے بھیجیں، تو پھر یہ ہے کہ جو مطلب بی ڈی ممبرس، میں بی ڈی ممبرس صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس وقت نہیں کہلاتے تھے، لیکن جو بی ڈی ممبرس پہنچیں گے جن کو صدر کا انتخاب کرنا ہوگا، وہ جو ہیں وہ مطلب پڑھے لکھے لوگ ہوں گے، بات کو سمجھنے والے ہوں گے۔ حالانکہ خیر ہمارے بات کو سمجھنے والے تو پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہوتے، لیکن بہرحال تو یہ ایک اعتبار سے نظام اس سے بہتر لگتا ہے، لیکن اس میں وہی ہے کہ اس میں چونکہ مطلب کرپشن کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، لہذا اسے ڈیموکریسی نے کبھی ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ڈیموکریسی کی جو سب سے اچھی مثال ڈیموکریسی و بادشاہت کی پیش کی ہے وہ انگلینڈ نے پیش کی ہے۔ انگلینڈ میں بادشاہت قائم ہے اور انگلینڈ میں فل فلیج ڈیموکریسی بھی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ بادشاہ کو صرف اعزازی طور پہ مطلب یہ کہ سربراہ حکومت رکھا گیا ہے، اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے اصل ملک کے چلانے کی ذمہ دار یہی ہے۔ تو اچھا، اب اس میں ہوتا ہے کہ بادشاہ کے لیے اپنے اختیارات دے دینا ممکن نہیں ہوتا، لیکن میرے خیال ہے انگلینڈ نے بات بھانپ لی تھی کہ اپنے اختیارات دے دینے ہی میں بھلا ہے، ورنہ ہم بھی نہیں رہیں گے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ اس طرح سے یہ بات ہاں تو یہ دوسرا دستور بنا۔ ایک بات اور ہوئی جو بہت نیگیٹو ہوئی عبد المجید کے زمانے میں، وہ یہ کہ پہلی مرتبہ عثمانی سلطنت نے بین الاقوامی قرض لیا ہے۔ اچھا، سن 1854 میں، یہ خیال ہے کہ 1861 میں تو عبد المجید کا دور ختم ہو چکا تھا، لیکن اس سے 7 سال پہلے سن 1854 میں اس میں ایک پہلا بین الاقوامی قرض لیا ہے۔ اس سے پہلے یہ قرض لینے کی عادی نہیں تھے۔ اچھا، وجہ اس کی یہ تھی کہ فتوحات ہوتی تھیں، مفتوحہ علاقوں سے خراج کی رقم بھی آتی تھی، مال غنیمت بھی آتا تھا، تو انہیں ضرورت ہی نہیں تھی، کوئی پریشانی ہی نہیں تھی۔ اب جب حالات جب بگڑے ہیں تو قرض لینا پڑا، اور اس طرح سے قرض لینا پڑا۔ 1857 پہلا قرض لیا ہے، پھر 55 میں دوسرا قرض لیا ہے، پھر 58 میں تیسرا قرض لیا ہے، اور 60 میں چوتھا قرض لیا ہے۔ یہ 4 قرض جو ہیں یہ تو سلطان عبد المجید کے زمانے ہی میں لے لیے گئے تھے۔ تو کر رہا تھا میں، ہاں، اب اس کے ہاں بین الاقوامی قرض کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ کچھ تو تھے براہ راست یورپی حکومتوں سے قرض لیے گئے تھے، کچھ ایسے تھے جو باقاعدہ جو مطلب ہمارے یہاں جیسے بانڈ سرکولیٹ کیے جاتے ہیں، بانڈ نہیں کیا کہتے ہیں اسے، بانڈی کی جیسے ہوتا ہے، بہرحال اس کا نام مجھے ذہن سے نکل رہا ہے آج کل بھی، سکوک بانڈز، ہاں بانڈز ہی کہلاتے ہیں، سکوک بانڈز جیسے ہوتے ہیں جو باقاعدہ مارکیٹ میں سیل کے لیے پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور جو لوگ اسے خرید لیں ان کو باقاعدہ اس سے پروفٹ ملتا ہے باقاعدہ، اور گورنمنٹ اس کی گارنٹر ہوتی ہے۔ تو اس قسم کے بانڈز بھی انہوں نے پیش کیے اور بیچ کے اس سے بھی قرضہ لیا۔ تو یہ تو ایک صورت ہوئی، لیکن اصلاحات کی سائڈ پہ اگر ہم آئیں تو یہ جو مطلب اس کا باپ تھا محمود ثانی، جو ان کی اصلاحات کا ڈاکومنٹ جو تھا، تنظیمات،
اس کو عبد المجید نے امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی اور کافی حصے اس کے امپلیمنٹ کیے. باقاعدہ مجلس تعلیم کا قیام کیا جس میں تعلیم کی نگرانی علماء سے لے کر مجلس کے سپرد کر دی گئی. اور اسی طرح سے بردہ فروشی جو ہے یعنی غلاموں کے خرید و فروخت جو ہے اس کی راہ میں رکاوٹیں ڈالی گئیں. مطلب بالکل 100% تو ختم نہیں کر پائے لیکن یہ کہ وہ کچھ اس طرح سے کیا کہ وہ ٹریڈ آسان نہ رہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. اور اس قسم کی اور بہت سی اصلاحات جو کی. اور خوبی یہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی اصلاحات کی بات ہوئی ہے اس کو عوام الناس سے بھی اور ریلیجیس کلینسی سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا ہے. یہاں جو اصلاحات ہوئی وہی ہیں جو محمود نے اس کے باپ نے کروانی چاہیے تھی لیکن سم ہاؤ اس وقت تک اس کی ضرورت محسوس کر لی گئی تھی. علماء نے بھی اس کی مخالفت نہیں کی, عوام الناس نے بھی اسے بڑی خوشی سے قبول کر لیا. تو یہ ایک تھوڑا سا یہ ٹرن آیا کہ جس میں اس کو ان اصلاحات کو ایکسیپٹ کر لیا گیا. تو ایکسیپٹیبلٹی جو ہے اس کی کافی بڑھی. سن 61 میں عبد المجید کا انتقال ہو گیا اور الحمدللہ کہ یہ انتقال بھی طبعی موت تھی. یہاں بھی نہ معزولی کا معاملہ تھا نہ قتل کا معاملہ تھا. لیکن بہرحال مطلب یہ کہ اس کو جب اس کا انتقال ہوا تو پھر اس کے بھائی عبد العزیز کو حکومت ملی اور عبد العزیز نے بھی تقریباً 15 سال حکومت کی ہے. اچھا ٹائم کیا ہوا ہے؟ 8:16 ہو رہے ہیں. عبد العزیز کے زمانے میں اس کو 5-7 منٹ میں ان کو نمٹا دیتا ہوں, باقی اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ عبد العزیز کے زمانے میں بھی یہ ہوا کہ وہ جو تنظیمات تھا ڈاکومنٹ اس کو بڑے زور و شور سے عبد العزیز نے اس پر امپلیمنٹیشن شروع کیا. سڑکیں بنوائی, نئی نہریں بنوائیں اسی کے ڈاکومنٹ کے مطابق. زراعت میں اور مادیات کے طریقوں میں اور اس میں مطلب یہ کہ اس میں ترقی اس کے عمومی ترقی اس میں دی گئی بہت زیادہ. ابتدائی اور ثانوی تعلیم کا جدید نظام جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا گیا. اچھا اب یہاں پہ کچھ بات نیگیٹو بھی ہے کچھ پازیٹیو بھی ہے. جدید نظام کا مطلب یہ ہے کہ نظام مذہبی نظام تعلیم سے بالکل مختلف ہے اور مسلم و غیر مسلم سب کے لیے ہے. اچھا اب اس میں ایک بات تو اس اعتبار سے تو بات ٹھیک ہے کہ بھئی ایسا ہے کہ اب اگر آپ دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ان بینیفٹس کو جو دوسری دنیا کی دوسری اقوام لے رہی ہیں سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تو آپ کے اپنے نظام میں بھی وہی تعلیم ہونی چاہیے. اچھا لیکن اس کے ساتھ یہ ہے کہ اگر مذہبی تعلیم کو خارج کر دیا جائے بالکل تو ظاہر ہے اس کے بھی مسائل اپنے ہیں. انہوں نے مطلب میں نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے بالکل خارج کر دیا یا نہیں کر دیا لیکن یہ جو مذہبی نظام تعلیم تھا یہ اس سے بالکل مختلف نظام تعلیم بنایا گیا اور مسلم اور غیر مسلم دونوں کے لیے اگر تھا تو یقیناً اس میں مذہب کا کچھ سا آپشنل تو شاید ہو سکتا ہے ہو لیکن وہ بات نہیں تھی. اچھا عدالت عالیہ ہائی کورٹ کا قیام پہلی مرتبہ ہوا اور اس میں بھی عیسائی اور مسلمان ججوں کی تعداد برابر رکھی گئی. پارلیمنٹ کا قیام پہلے آ چکا تھا, اس میں کافی امپروومنٹ کی. اب ساری قانون سازی اور ملک کا انتظام جو ہے وہ پارلیمنٹ کے کنٹرول میں آ گیا ہے. اچھا لا کے حوالے سے پینل کوڈ اور کمرشل کوڈ تو اس سے پہلے موجود تھے, اس سے پہلے امپلیمنٹ کر دیے گئے تھے لیکن اب جو ہے اب وہ دیوانی کوڈ سے کہتے ہیں. اس میں فوجداری اور دیوانی مقدمات, فوجداری جو ہیں وہ تو مطلب پینل کوڈ کے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مقدمات جو ہیں جس میں زمین جائیداد وغیرہ کی یا مال و متال کے ہوتے ہیں وہ دیوانی کوڈ. یہ اس کو بھی نافذ کیا گیا اور یہ اس کا جو ڈاکومنٹ بنا
اس ڈاکومنٹ کو مجلہ کہا جاتا تھا. پہلا پوسٹل سٹیمپ جو ہے وہ عبدالعزیز کے زمانے میں رائج ہوا ہے. اچھا، لیکن عبدالعزیز کے ہاں یہ معاملہ ضرور ہوا کہ چونکہ قرض سے پہلے لیا جا چکا تھا اور یہ جو اصلاحات ہو رہی تھی ان کے لیے پیسے چاہیے تھے، لہذا کچھ مزید قرض لیا گیا ہے. پچھلے قرض واپس نہیں ہو سکے، ان کی ادائیگی کے لیے پھر قرض لیا گیا ہے. پھر یہ ہوا کہ ان کا سود اتنا زیادہ ہو گیا کہ سود کی ادائیگی کے لیے قرض لینا پڑا. تو اس طرح سے قرض ایک صورت یہ آ گئی کہ سود کی ادائیگی بھی ممکن نہیں رہی ہے. تو اس صورت میں پھر جب اسٹیج پہ آئے، کافی کوششیں کی، بڑی محنتیں کی، لیکن یہ کہ وہ کسی طرح سے بات قابو میں نہیں آ رہی تھی. تو پھر جو بینک تھا اس سے مطلب ایگریمنٹ کیا کہ بھئی سود کی رقم ساری آپ ادا کریں گے، اور اس کے نتیجے میں جتنا گورنمنٹ بزنس ہے وہ سارا آپ کے پاس آئے گا. اور بینک نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس طرح سے تھوڑا سا ریلیف ملا کہ وہ سود کی رقم جو تھی اب وہ بینک ادا کرنے لگا، اور حکومت کی اس سے یہ بوجھ ہٹ گیا. لیکن قرض اس کے بعد مزید دیے گئے، تو اس کی صورت کیا ہوئی وہ ظاہر ہے. مطلب تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ اصلاحات تو ٹھیک ہے، بہت اچھی ہوئی، لیکن اس کے بعد جو مالی مشکلات آئیں، اور اس کے بعد پھر جو بیرونی طرف سے جو حملے ہوئے اور حملوں میں شکستوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ ساری صورتیں جو سامنے آئیں، تو پھر ایک جو مطلب بات کہی گئی کہ بھئی ایسا ہے کہ ان کو یہ حکومت چلانے کے لائق نہیں. تو جو وزراء کی کونسل تھی اس نے باقاعدہ مطلب یہ کہ معزولی کا فیصلہ کیا، لیکن معزولی کا فیصلہ اس وقت تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا جب تک شیخ الاسلام جو ہیں اس کی توثیق نہ کر دیں، اس کو کنفرم نہ کر دیں. بہرحال ان سے فتویٰ مانگا گیا اور انہوں نے فتویٰ دے دیا. تو سن 1876 میں سلطان عبدالعزیز کو معزول کر دیا گیا. سن 1876 میں ہم یہاں تک پہنچ گئے، 1876 تک. اچھا، اب اس کے بعد بہت یہ تھوڑا سا حصہ باقی ہے. انشاءاللہ اگلے سیشن میں اس کو، اور اس کے بعد پھر سلطنت کا جو حال ہوا ہے، ٹکڑے بکڑے جو ہوئے اس کے بارے میں، زوال کے اسباب کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی اطمینان سے. صرف اتنا یاد رکھیے گا کہ ہم محمد علی کی بات کر رہے تھے جو مصر میں حکمران ہے، اور اب آخری اسٹیج جو تھا اس میں یہ کہ مصر اس کے اور اس کے وارثوں کے لیے ہو گیا تھا. ایسے یاد رکھیے گا. اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ کوتاہی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت، اس سے کہ آج کچھ تھوڑا سا میں بھی تھکا ہوا زیادہ تھا، تو اس بات کی پوری گنجائش ہے کہ کہیں کوئی کمی رہ گئی ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.